السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لکھاری آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں ہمارے ناول جان عزیز ریٹن بائی سونی مرزا قسط نمبر 3 کی جانب۔ آج جمیل جب سے یونیورسٹی آیا تھا تب سے وہ سحر کے ترلے کرنے میں مصروف تھا۔ اب لیکچر ختم ہونے کے بعد بھی وہ اس کے پیچھے پیچھے چل کر کیفیٹیریا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سحر یار میری بات تو سنو، میری کل رات غلطی سے جلدی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن ٹرسٹ می یار ورنہ میں تم سے بات کے بغیر نہیں سوتا۔ جمیل تم نے کس رات مجھ سے آدھی رات تک بات کی ہے؟ اپنی پوری نگاہیں کھول کر وہ رک کر پوچھنے لگی۔ یار مجھے پتا ہے کہ میں تھوڑا جلدی سو جاتا ہوں، لیکن تم سے بات تو کرتا ہوں نا۔ تم تھوڑا جلدی نہیں بلکہ تم بہت جلدی سو جاتے ہو۔ انفیکٹ تم سوتے نہیں ہو بلکہ تمہیں جان بوجھ کر مجھ سے بات کرنے سے منع کیا جاتا ہے، اور یہ کام تمہارے بڑے بھائی بڑے اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ ہاں بھائی کو رات دیر تک جاگنا نہیں پسند، تمہیں بتایا تھا میں نے، لیکن پلیز تم مجھ سے ناراض مت ہوا کرو۔ جمیل میری ایک بات تم کان کھول کر سن لو، یا تو اپنے بھائی سے ڈرنا چھوڑ دو اور یا پھر مجھے چھوڑ دو۔ اپنے سینے پر بازو پھیلائے وہ بے دھڑک بولی تو اس نے گھور کر دیکھا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر اپنے بھائی سے ڈرنا چھوڑ دو۔ یار انہوں نے بچپن سے ہمیں پالا ہے، ہماری ہر خواہش کو پورا کیا اور ایک باپ کی طرح ہماری پرورش کی ہے۔ میں نے انہیں ہمیشہ ایک بڑا بھائی نہیں بلکہ باپ سمجھا ہے، اور میں ڈرتا نہیں ہوں، بس عزت کرتا ہوں ان کی۔ عزت تو میں بھی کرتی ہوں اپنے پیرنٹس کی، پر میں تم سے بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ بلکہ تم اپنے بھائی کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ پہلے ہماری پڑھائی تو کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد ہی بات کروں گا۔ تم کبھی بھی اپنے بھائی سے میرے بارے میں بات نہیں کرو گی، کیونکہ تم ایک بزدل انسان ہو۔ تم محبت کا دعویٰ تو کر سکتے ہو پر نبھا نہیں سکتے۔ دیکھو جب نبھانے کا وقت ہوگا تو میں نبھاؤں گا بھی، پر فی الحال تو ہمارا فائنل سیمسٹر چل رہا ہے، کم سے کم یہ تو کمپلیٹ ہو جائے۔ سمیل بس بہت ہو چکا ہے، تم اپنے بھائی سے ڈرتے ہوئے مجھ سے فون پر بات نہیں کر سکتے، کہیں باہر میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، فرینڈس کی نائٹ پارٹی کو اٹینڈ نہیں کر سکتے، تو تم میرے ساتھ کیا خاک نبھاؤ گے؟ میں اب مزید تمہاری جھوٹی تسلیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب یا تو تم اپنے بھائی سے میرے بارے میں بات کرو گے اور یا پھر مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ کیا تم بھول سکتی ہو مجھے؟ وہ پاس ہوا۔ مشکل ہے پر ناممکن نہیں۔ اس نے گردن اٹھائی۔ ٹھیک ہے، اگر تم بریک اپ کرنا چاہتی ہو تو کر لو، پر فی الحال جب تک ہماری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی میں بھائی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ یہی امید تھی تم سے، مختصر کہہ کر اس نے جانے کے لیے اپنا رخ موڑا تو وہ اس کی کلائی تھام کر اسے پھر سے اپنی طرف گھما گیا۔ یار اگر میں ابھی تو ہمارے بارے میں بات کروں گا تو میرا فیوچر داؤ پر لگ جائے گا۔ بھائی نے اگر مجھے پڑھنے سے روک دیا تو میرے پورے 4 سال برباد ہو جائیں گے۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو یار، اب یہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ اب ہمارا ریلیشن چلنا بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ پھر سے بے رخی دکھاتی ہوئی پلٹی، پر اگلے ہی پل نہ جانے کیا سوچ کر دوبارہ اس کی طرف گھوم گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم ابھی کے لیے نہیں کر سکتے تو تمہیں ایک کام اور کرنا ہوگا۔ ہاں بولو۔ اس کی اجڑی مورت پھر سے سنور گئی۔ آج رات سویرا کے گھر پارٹی ہے، اگر تم آج رات اس پارٹی میں آ گئے تو ٹھیک، ورنہ میں یہی سمجھوں گی کہ تم زندگی کے کسی بھی معاملے میں میرا ساتھ نہیں دے سکتے یا میری خاطر نہیں لڑ سکتے۔ اب یہ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا امتحان ہے، چاہے تو اسے چیلنج سمجھ لو، آگے تمہاری مرضی۔ اپنی سنا کر وہ جا چکی تھی اور جمیل کتنی ہی دیر وہاں گمسم سا کھڑا رہا۔ احسن کا کچھ پتہ چلا؟ آریال دفتر میں قدم رکھتے ہی ڈارلنگ سے مخاطب تھا۔ نہیں۔ اس لڑکی کو تمہارے گھر رہنے میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ خان نے جھجک کر پوچھا۔ اگر پرابلم ہوگی بھی تو تمہارے گھر رہنے کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ اس کے ستھرے جواب پر ڈارلنگ سمیت تمیز بھی ہلکے سے مسکرایا۔ اور ڈارلنگ تمہیں میں ایک ٹاسک اور دے رہا ہوں۔ حکم باس، وہ ایکٹیو ہوئی۔ جتنی بھی لڑکیاں وہاں سے بازیاب ہوئی ہیں ان سب کو آج پاکستان واپس پہنچ جانا چاہیے۔ ہو جائے گا۔ اور تمیز تم میرے ساتھ جعفر کی طرف چلو گی۔ اس نے کچھ دہشت گردوں کو پکڑا ہے، وہاں جا کر انہیں موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور خان تم، اس نے جھٹ گردن اٹھائی، تم اس پولیس انسپکٹر مہروز سے ملو گے اور پتہ کرو گی کہ اس کے ہاتھ ہمارے خلاف کوئی ثبوت لگا یا نہیں۔ جی باس۔ نینا کہاں ہے؟ اس کی کسی دوست کی شادی تھی اور وہ وہاں گئی ہے، ڈارلنگ بولی۔ فون کرو اسے، اور اگلے 10 منٹ میں وہ یہاں ہونی چاہیے۔ پر ٹائگ
اس نے بولنے کے لیے لب کھولے تو اریال کو غصے سے دیکھتا دیکھ وہیں منہ بند کر گئی۔ 10 منٹ مطلب 10 منٹ، اس نے سرد لہجے میں کہا اور اپنے کیبن میں چلا گیا۔ گھر میں دن کیسا گزرا آپ کا؟ میرم کو بالکنی میں کھڑا دیکھ سہل نے پیچھے سے نمودار ہو کر کہا۔ تمہاری ایج کیا ہے؟ سیدھا جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا اپنا سوال داغ دیا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ جانچ سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ بتاؤ تو۔ 21 سال۔ تو میں 19 سال کی ہوں، تم سے چھوٹی ہوں، اس لیے تم مجھے آپ کی بجائے تم کہو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ اوہ ٹھیک ہے، تو پھر دن کیسا گزرا تمہارا؟ وہ مسکرائی۔ بس ٹھیک تھا، اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟